بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ آیت الکتمان۔ کتمان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا۔ کاتما یکتمو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا۔ ہماری بحث ہے ظنون معتبرہ، وہ ظنون جن کی حجیت پر دلیل قطعی موجود ہے۔ تو یہ جب خبر واحد کی حجیت کو قرآن سے ثابت کر لیں گے تو قرآن کیا ہے؟ ایک دلیل قطعی ہے نا، ٹھیک ہے نا، نقطہ ذہن میں رکھیں۔ یعنی ظنون معتبر سے وہ مراد وہ ظنون جن کی حجیت پر دلیل قطعی موجود ہے۔ اگر ان آیات کے ذریعے سے استدلال صحیح ثابت ہو جائے اور ہم تسلیم کر لیں کہ ان سے خبر روایت کی حجیت ثابت ہوتی ہے، کن سے؟ آیات سے، تو آیات تو دلیل قطعی ہیں۔ اور جو لوگ ان آیات سے استدلال کرتے ہیں وہ ان آیات کو دلیل قطعی سمجھتے ہیں ان خبر واحد کی حجیت پر۔ بہرحال دو آیتیں ہم بیان کر چکے، پہلی آیت نبا، دوسری آیت نفر۔ ان دونوں آیتوں سے بعض فقہا، بعض اصولی ثابت کرتے ہیں خبر واحد کی حجیت، اگرچہ صاحب کتاب نے دونوں کو رد کر دیا ہے، دونوں کا جواب دیا ہے کہ ان دونوں آیات سے خبر واحد کی حجیت ثابت نہیں ہوتی۔ آج تیسری آیت ہے جس سے بعض اصولیوں نے استدلال کیا ہے خبر واحد کی حجیت پر، اور صاحب کتاب اس کا بھی جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں ہمارے نزدیک اس آیت سے بھی استدلال ثابت، وہ خبر واحد کی حجیت ثابت نہیں ہوتی۔ آیت کریمہ زبانی سنیں آپ۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں۔ ان الذین یکتمون، اصل میں یہ اشارہ ہے قوم یہود کے علماء کی طرف، ٹھیک ہے؟ جو لوگ جو کچھ ہم نے نازل کیا نا، واضح نشانیاں اور ہدایت، جو اس کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود دیکھے ہم کتاب میں انہی لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں، ہم کتاب میں چیزیں کھول کر بیان کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی وہ جن چیزوں کو ہم نے کتاب میں بیان کر دیا ہے وہ ان کو چھپائے رکھتے ہیں اور لوگوں تک اس کو پہنچاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہتے ہیں اصل اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ ہیں یہودی علماء، ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تعلیمات کو اپنی عوام تک نہیں پہنچاتے، بلکہ وہ چند افراد تک محدود کرتے ہیں، ایک یہ، اور دوسری جو اصل بات ہے جو مفسرین نے لکھا ہے، جب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث برسالت ہوئے تو توریت میں اس پیغمبر کی پیشن گوئی تھی، توریت میں بتایا گیا ایک نبی آئے گا، اس کی علامات بیان کی گئی، اس کی نشانیاں بیان کی گئی۔ وہ جو اس مکہ کے یہودی تھے وہ جانتے بھی تھے، ان کو پتہ بھی لگ گیا تھا، لیکن لوگوں کو وہ حقائق نہیں بتاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ البتہ علماء فرماتے ہیں اگرچہ ظاہری خطاب کس کو ہے؟ یہودی علماء کو، لیکن جناب یہ قرآن کا ایک طریقہ کار ہے، یہ شان نزول ممکن ہے خاص مورد ہو، لیکن اس سے مراد عمومیت مراد ہوتی ہے، یعنی جو بھی کتمان کرے گا، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ واضح نشانیوں کو چھپائے گا،
اچھا اور لوگوں تک نہیں پہنچائے گا، ہوگا کیا؟ اگلی وہ جو سزا ہے وہ بڑی سخت ہے. اولئک یلعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ لعنت کرتا ہے. وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، اور لعنت کرنے والے بھی اس پر. کن پر؟ وہ علماء، ٹھیک ہے، جو جن کے پاس معلومات ہوتی ہیں لیکن وہ اس کو چھپائے رکھتے ہیں، کتمان کرتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ لعنت ہوگی. یہ ہے آیت کا مفہوم. اس آیت سے انہوں نے کیسے استدلال کیا؟ توجہ کرنا ہے. ہاں، ابھی وہی بعض لوگ بتاتے ہیں یہ مراد یہ کہ کوئی بھی اگر ایک بات کو جانتا ہے اور وہ چھپا لے، کوئی بھی دین کی ایک بات کو وہ جانتا ہے اور وہ لوگوں تک نہ پہنچائے، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں یہ بات یہ اللہ تعالیٰ کو قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ شان نزول یہودی علماء ہیں لیکن اس سے مراد کوئی بھی. پھر وہ فرماتے صرف علماء مراد نہیں، یہاں پر جو راویان حدیث ہیں وہ بھی علماء کے زمرے میں آتے ہیں، جو حدیث کو روایت کرنے والے ہیں. اچھا، اس سے کیسے انہوں نے استدلال کیا؟ توجہ فرمائیں. دو چیزیں، دو نقطے آپ ذہن میں رکھ لیں. اس کا مطلب ہے کتمان حرام ہے، یعنی چھپانا حرام ہے. جب کتمان حرام ہے تو اس کا اظہار کیا ہوگا؟ بولیں واجب. تو اظہار واجب ہے، کتمان حرام ہے. اس کا لازمہ کیا ہوگا؟ یعنی جو راویان ہیں، جو علماء ہیں، ان پر حرام ہے کہ وہ چھپائیں. واجب کیا ہے؟ وہ لوگوں تک بات کو پہنچائیں. ادھر سے ہم کہنا جناب ان کی بات کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے، تو یہ لغویت لازم آتی ہے. جس طرح آیت نفر میں ہم نے کہا ہے، آیت نفر میں ہم نے کہا ہے ادھر سے ہم کہتے ہیں انذار واجب ہے، جب وہ سیکھ کر آئیں دین کا علم، انذار واجب ہے. ادھر سے کہ لوگوں کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ ان کی بات کو قبول کریں. یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں بھی جو جانتے ہیں دین کا علم، جو راویان ہیں، جو چیز بھی جانتے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر کتمان حرام ہے اور اظہار واجب ہے. ادھر سے ہم کیا کہیں کہ ان کی بات کو قبول کرنا ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے پھر اظہار کیا ہوگا؟ وجوب اظہار لغو ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، پھر وجوب اظہار کیا ہو جائے گا؟ لغو ہو جائے گا. کہتے ہیں ایک اور اسی سے مثال دیتے ہیں. یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، ان کے بارے میں ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اگر عورت کے رحم میں نطفہ ٹھہر گیا ہے، حمل ٹھہر گیا ہے، ان کے لیے حرام ہے وہ اس بات کو چھپائیں. بلکہ ان کو اگر پوچھا جائے، شوہر پوچھتا ہے تو واجب ہے وہ ان کو اظہار کریں. یعنی کتمان حرام ہے، اظہار واجب ہے. ادھر سے عورت کہے بھی مجھے حمل ہے یا حمل نہیں ہے، اس کا مطلب اس کی بات کو قبول کیا جائے گا. اگر آپ کہیں اس کی بات کو ہم نے نہیں سننا، ادھر سے عورت پر واجب ہے کہ وہ کتمان نہ کرے، اظہار کرے. ادھر سے کہیں جناب اس کی بات کو نہ مانا جائے. اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں اگر عورت کہے میں حیض کی حالت میں ہوں، مان لو. عورت کہے میں طاہر ہو چکی ہوں، مان لو. عورت کہے میری عدت گزر چکی ہے، مان لو. عورت کہے میں حاملہ ہوں، مان لو. چونکہ ان پر کتمان کیا ہے؟ حرام ہے، اور اظہار واجب ہے. جب اظہار واجب ہے، ادھر سے کہ ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، پہلے ٹیسٹ کروائیں گے، اس کا مطلب پھر لغویت لازم آتی ہے. یہاں پر بھی اسی طرح ہے. ہم کہتے ہیں کہ کتمان حرام ہے اور اظہار واجب ہے. ادھر سے اگر ہم کہیں قبول کرنا کیا ہے؟ وہ واجب نہیں ہے، تو لغویت لازم آتی ہے. لہذا حتماً ان کی بات کو قبول کیا جائے گا. اچھا، اب آیت مبارکہ مطلق ہے، جیسے آیت نفر میں بیان کیا ہے. یہ نہیں بیان کری آیت کہ جناب وہ جو وہ اظہار کرنے والے ہیں، وہ چاہے ان کی بات سے علم حاصل ہو یا علم حاصل نہ ہو، وہ متواتر ہوں یا متواتر نہ ہوں، وہ متعدد ہوں یا ایک ہو، ہمیں اسے اطمینان حاصل ہو یا نہ ہو، ان ساری باتوں کے حوالے سے ہم اطلاق سے تمسک کریں گے. آیت نے ان میں سے کسی چیز کو بیان، اس کا مطلب ہے چاہے علم حاصل ہو یا نہ ہو،
چاہے وہ متواتر ہوں، یا اس کا مطلب ہے اگر وہ وجوہ اظہار کرنے والے، ٹھیک ہے، اگر وہ خبر واحد ہے تب بھی ان کی بات کو سننا واجب ہے۔ فثبت حجیت خبر یہ ان کا ہو گیا استدلال، وہی جیسے کہ آیت نفر میں تھا۔ جواب بھی کہتے ہیں ہم اسی طرح دیں گے، آپ نے اگر استدلال کا وہی طریقہ جواب بھی، جناب اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مقدمات حکمت فراہم ہوں۔ مقدمات حکمت میں سے ایک یہ ہے کہ متکلم مقام بیان میں ہو۔ ایک بڑا اہم نقطہ اس کو سمجھنا ہے، یہ نقطہ آپ پچھلی آیت میں بھی، اس میں آنے والی میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب آپ نے کہا لغویت لازم آتی ہے، یہی کہا ہے نا۔ اولا ہم تو کہتے ہیں کہ متکلم اس حوالے سے مقام بیان میں نہیں ہے۔ آیت اس شے کے مقام بیان میں ہے کہ علماء پر واجب ہے جب ان تک بینات یعنی ہدایت اور روشن دلیلیں آ جائیں وہ ان کا کتمان نہ کریں، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں آیا وہ جو اظہار کرنے والے ہیں، بینات کو بتانے والے ہیں، وہ متواتر ہوں، خبر عاد ہوں، اس حوالے سے آیت مقام بیان میں ہی، جب مقام بیان میں ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر ہم یہاں اطلاق سے تمسک بھی نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ نا؟ سنیں، جو اصل میں کہتے ہیں آپ کا اہم اعتراض تھا کہ لغویت لازم آتی ہے۔ سنیں، ہم یہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ مطلقاً ان کی نقطہ سمجھنا ہے کہ مطلقاً ان کی بات کو رد کر دیا جائے۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہوں کہ مطلقاً قبول نہیں کیے جائے گا پھر لغویت لازم آتی ہے۔ لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ جناب ان کی بات کو قبول کرنے کی کوئی شرائط ہیں، ٹھیک ہے، اسے یقین حاصل ہو، وہ متواتر ہوں، وہ متعدد ہوں، اطمینان حاصل ہو، وغیرہ وغیرہ، اگر شرائط کے ساتھ ہم قبول کو مانیں تو پھر اس سے لغویت لازم نہیں آتی۔ آیت ان شرائط کے مقام بیان میں نہیں ہے۔ لغویت تب لازم آتی ہے اگر ہم کہیں کہ مطلقاً قبول ضروری نہیں ہے۔ نقطہ سمجھیں، بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات اس حد تک ٹھیک ہے، ادھر سے مثلا انذار واجب ہو، ادھر سے نفر واجب ہو، ادھر سے ان کا اظہار واجب ہو، لیکن مطلقاً قبول کرنا ضروری نہ ہو، اس سے کیا ہے؟ لغویت لازم آتی ہے۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ قبول کرنے کی شرائط ہو سکتی ہیں، قیودات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے جی، قیودات اس کی ہو سکتی ہیں۔ تو وہ قیودات کیا ہو سکتی ہیں؟ شرائط کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا ہو سکتا ہے بھی اگر وہ متواتر ہوں تو بات مانو، متواتر نہ ہو تو بات نہ مانو، اطمینان ہو تو بات مانو، نہ ہو تو، یعنی یہ قیودات کے ساتھ اگر ہم قبول کو لے لیں پھر اس سے لغویت لازم۔ آیت ان قیودات اور شرائط کے مقام بیان میں نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اب ان قیودات کی نفی کے لیے آپ اس کے اطلاق سے تمسک، آیت اس حوالے سے مقام بیان میں ہی نہیں ہے۔ اچھا، اگلی آیت ہے آیت سوال، چلیں وہاں تک ترجمہ کرتے ہیں پھر پڑھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکتمان، قال سبحانہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، جو ہم نے بینات اور ہدایت نازل کر دی ہے، یعنی جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح، بینات سے مراد واضح نشانیاں، اور جو ہدایت، جو لوگ ہماری نازل کردہ واضح نشانیوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، کب؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، جبکہ ہم نے کتاب میں ان لوگوں کے لیے ان چیزوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے۔ وکیفیت الاستدلال بہا، اس آیت کے ذریعے کیفیت استدلال ہوا وہ یہ ہے، ان وجوب الاظہار و تحریم الکتمان، اس آیت سے پتہ چلتا ہے دو چیزیں ہیں، کون سی؟ اظہار واجب ہے اور کتمان حرام ہے۔ آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ اظہار واجب ہے، کتمان حرام ہے۔ کہتے ہیں یہ جو اظہار کا واجب ہونا اور کتمان کا حرام ہونا،
یستلزمو، اس کا لازمہ ہے وجوب القول، قبول، کہ ان کی بات کو قبول کرنا واجب ہے۔ یہ استدلال کا ایک حصہ سنیں، یہ رک جائیں۔ وجوب اظہار اور حرمت کتمان کا لازمہ ہے کہ ان کی بات کو قبول کرنا ہے۔ اب کن کی بات کو قبول کرنا ہے، وہ متواتر ہوں یا خبر واحد ہو؟ آیت اس والے سے مطلق ہے۔ جب آیت مطلق ہے تو اطلاق سے تمسک کریں گے، ہم کہیں گے چاہے وہ متواتر ہوں یا خبر واحد ہو۔ یہ ہے پورا استدلال، صرف اتنا سے یاد کر لیں۔ اظہار واجب اور کتمان حرام، اس کا لازم ہے کہ ان کی بات کو قبول کرنا واجب ہے۔ ادھر سے آیت اس حوالے سے مطلق ہے کہ وہ اظہار کرنے والے کون ہوں، متواتر ہوں، ان کی بات سے علم حاصل ہو یا علم حاصل۔ جب مطلق ہے تو اطلاق سے تمسک کریں گے، چاہے علم حاصل ہو یا علم حاصل، یعنی چاہے وہ خبر متواتر ہو یا خبر واحد ہو، تو ثابت ہو جائے گا خبر واحد، یعنی خبر واحد بھی ہے اگر، تب بھی اظہار واجب ہے اور ان کے لیے اس کی بات کو قبول کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ یہ ہے پورا۔ وَإِلَّا، اظہار واجب ہو، کتمان حرام ہو، لیکن قبول کرنا واجب نہ ہو، لغا وجوب الاظہار، پھر وجوب اظہار لغو ہو جائے گا۔ نظیر و قولہ سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے کیا، وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ارحاموں میں جو چیز خلق کر دی ہے عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے وہ اس کو چھپائیں۔ فَإِنَّ حُرْمَةَ كِتْمَانِهِنَّ لِمَا فِي أَرْحَامِهِنَّ، بے شک عورتوں کا چھپانے کا حرام ہونا، کس کو چھپانے کا، لما فی ارحامہن، جو ان کے رحموں میں ہے، یعنی جو ان کے رحموں میں اس کو چھپانا حرام ہے۔ یہ تقاضا کرتا ہے، یقتضی تقاضا کرتا ہے وجوب قبول قولہن، ان کے بات کو بھی پھر اگر وہ کہیں بھی ہمیں حمل ہے تو قبول، بات کو قبول کر لیں۔ وَإِلَّا لَغَتْ تحریم، وگرنہ تحریم یعنی حرمت کتمان لغو ہو جائے گی۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ قبول جب واجب ہے، ادھر سے آیت مطلق ہے کہ کس وہ مثلا اظہار کرنے والے کون ہوں، اس والے سے آیت مطلق ہے، تو اس کا مطلب چاہے وہ ان سے علم حاصل ہو یا ظن حاصل ہو، تب بھی ہم بات کو قبول کر لیں گے۔ یلاحظ علی الاستدلال ان الآیۃ فی مقام ایجاب البیان علی علماء اہل الکتاب، ٹھیک ہے جناب، آیت اس بات کے مقام بیان میں آیت واجب قرار دے رہی ہے اہل کتاب یہودی علماء پر، لما انزل اللہ من البینات والہدا، جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی نشانیاں، واضح نشانیاں اور ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات میں کھول کر بیان کر دی ہیں، اب جب پیغمبر مبعوث بے رسالت ہو گئے، ان یہودی علماء پر واجب ہے وہ لوگوں کو بتائیں کہ یہی وہ نبی ہیں جن کی نشانیاں تورات میں آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ بھی تھا، مان بھی گئے تھے، خود ان کو ثابت ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو پتہ، آیت اس شے کے مقام بیان میں ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُوم، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان ایجاب البیان بلا قبول اصلاً، ٹھیک ہے، اصلاً ان کی بات کو قبول نہ کرنا، اس سے لغویت لازم آتی ہے۔ میں نے اصلاً کا ترجمہ کیا مطلقاً، مطلقاً ان کی بات کو قبول نہ کرنا، اس سے لغویت لازم آتی ہے۔ مطلقاً انذار کرنے والوں کی انذار پہ عمل نہ کرنا، اس سے لغویت لازم آتی ہے۔ مطلقاً وہ جو اگلی آیت بھی بیان کر رہے ہیں، مثلا سوال کرنے والے ہیں جو ان کی بات کو نہ مانا، اگر ہم کہیں مطلقاً ان کی بات کو قبول نہ کیا جائے، اس سے لغویت لازم آتی ہے۔ لیکن اگر یہ قبول کرنا چند شرائط کے ساتھ مشروط ہو، چند قیود کے ساتھ مقید ہو، تو وہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہی اس کو بیان کریں۔ اور واضح ہے ان ایجاب البیان بلا قبول اصلا، ادھر سے واجب ہے کہ وہ کتمان نہ کریں، اظہار کریں، ادھر سے ہم کہیں اصلاً قبول کرنا ضروری نہیں ہے، یستلزم کونہ لغوا، ہم بھی مانتے ہیں کہ اس سے کیا لازم آتا ہے، لغویت۔ لیکن اما اذا کان القبول مشروطا، مثلا لیکن اگر وہ جو قبول کرنا مثلا مشروط ہو کہ بالتعدد، کس کے ساتھ، کہ وہ علماء متعدد ہوں، اور بحصول الاطمینان، یا ان کی بات سے اطمینان حاصل ہو، اول علم القطعی، یا ان کی بات سے علم ہے، اگر ہم کہیں کہ قبول کرنا ان شرائط کے ساتھ مشروط ہے، فلا تلزم اللغویہ، تو پھر لغویت لازم نہیں آتی۔
لیکن ٹھیک ہے نا، اب جب لغویت لازم نہیں آتی، وَلَيْسَتِ الْآيَةُ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ مِنْ هَذِهِ النَّاحِيَةِ، اس اعتبار سے آیت مقام بیان میں نہیں ہے کہ آیا وہ متعدد ہوں یا نہ ہوں، آیا اطمینان حاصل ہو یا نہ ہو، علم قطعی حاصل ہو یا، اس حوالے سے آیت مقام بیان میں ہی نہیں ہے۔ جب مقام بیان میں نہیں ہے تو آپ اطلاق سے تمسک کیسے کریں گے؟ اطلاق سے تمسک کرنے کے لیے ضروری ہے مقدمات حکمت ہوں، مقدمات میں حکمت میں سے ایک کیا ہے کہ وہ مقام بیان میں ہو۔ کا آیت نفر، جس طرح کہ آیت نفر میں ہم نے کہا ہے، آیت نفر میں بھی صرف آیت کس چیز کو بیان کر رہی ہے؟ آیت اس چیز کو بیان کر رہی ہے بھی سارے کے سارے لوگوں پر واجب نہیں کہ علم دین حاصل کہ بعض لوگ جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اب انذار کیسا ہو، ان کی بات کو قبول کب کیا جائے گا، کب نہیں، اس حالت سے آیت مقام بیان میں ہی نہیں ہے۔ یہاں پر بھی اظہار واجب ہے۔ اب قبول ممکن ہے اس کی کچھ قیودات ہوں، ان قیودات کے مقام بیان میں یہ آیت نہیں ہے، حتیٰ جو تمسک بے اطلاق ہے، یہاں تک کہ ان کے اطلاق سے ہم کیا کر سکیں؟ تمسک کر سکیں۔ دیکھیے اطلاق سے وہاں تمسک کر سکتے ہیں جب متکلم مقام بیان میں ہو، جب مقام بیان میں نہ ہو تو وہاں اطلاق سے تمسک آپ نہیں کر سکتے۔ آیت السوال، یہ بھی بالکل آسان ترجمہ کرا دیتا ہوں، بالکل اسی طرح اس کا استدلال ہے۔ قال سبحانہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ کون سی آیت ہے؟ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے آپ سے قبل نہیں بھیجے مگر کچھ رجال، مردان، کچھ مرد، اچھا رسول بنا کر، یعنی آپ سے پہلے بھی ہم نے کچھ لوگوں کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ نوحی الیہم، ٹھیک ہے، ہم ان کی طرف بھی وہی کیا کرتے تھے۔ فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، پس تم سوال کرو اہل ذکر سے اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ یہ اصل میں آیت کا ٹکڑا، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اس کا استدلال بھی اسی طرح ہے۔ دیکھیے واجب الاستدلال علی نحو ما مضی فی آیت الکتمان، دیکھیے ادھر سے واجب ہے کہ اہل ذکر سے جو جانتے ہیں ان سے آپ پوچھیں، اور جب بتائیں تو ان کو قبول کرنا ضروری نہ ہو، اس سے لغویت لازم آتی ہے۔ لہذا جب اہل ذکر سے پوچھنا ضروری ہے تو جب وہ جواب دیں گے ان کو قبول کرنا بھی۔ اب وہ جواب دینے والے متعدد ہوں یا ایک ہوں، علم حاصل ہو یا نہ ہو، اس حوالے سے آیت کیا ہے؟ مطلق ہے۔ لہذا اس اطلاق سے تمسک کریں گے کہ چاہے وہ جو فصل جو اہل ذکر ہیں جب ہمارے سوال کا جواب دیں گے، چاہے وہ خبر واحد کیوں نہ ہو، تب بھی اس کی بات کو قبول کرنا ضروری ہے، وگرنہ لغویت لازم آتی ہے۔ اس کا جواب بھی وہی ہوگا، آیت اس حوالے سے مقام بیان میں نہیں ہے۔ ہاں اگر ہم کہیں مطلقاً قبول ضروری نہیں ہے، پھر آپ کی بات درست لغویت لازم آتی ہے۔ لیکن اگر قبول کیا ہو، وہ کچھ قیودات کے ساتھ مقید ہو، وہ جو قیودات ہیں ان کے مقام بیان میں آیت ہے ہی نہیں، تاکہ آپ تمسک کریں کس کے ساتھ؟ اطلاق کے ساتھ۔ کہتے ہیں وہی استدلال جو آیت کتمان میں گزر چکا ہے، سو ان ایجاب السوال یلازم القبول، جب سوال کرنا ضروری ہے تو ان کے جواب کو قبول کرنا بھی، وَإِلَّا تَلْزِمُ اللَّغْوِيَّةَ، وگرنہ لغویت لازم ہے گی۔ اور اگلا استدلال وہی کریں گے، پس قبول کرنا ضروری ہے، اور کن کی بات کو قبول کرنے، وہ کون ہوں اہل ذکر، وہ چاہے خبر واحد ہوں یا خبر متواتر ہوں۔ یلاحظ علیہ انما تلزم اللغویت اذا لم يقبل قولهم مطلقا، دیکھیے لغویت اس صورت میں لازم آتی ہے جب ہم کہیں مطلقاً ان کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ واما علی القول بقبول قولهم عند حصول العلم به، لیکن یہ اگر ہم اس بات کی قائل ہو جائیں بھی ان کی بات کو قبول کرنا اس وقت ضروری ہے جب آپ کو ان کی بات سے علم حاصل ہو، فلا تلزم ہوتا ہے، اس سے لغویت لازم نہیں آتی ہے۔ ولیست الآیت فی مقام البیان من هذه الناحیۃ، آیت اس حوالے سے مقام بیان میں نہیں ہے، حتی یتمسک باطلاقها، بلکہ آیت کیا کس چیز کے مقام بیان میں ہے؟ بل الآیت ناظرۃ الی قاعدۃ اخلاقیۃ مضطردۃ وہی رجوع العالم رجوع الجاہل الی العالم۔ دیکھیے جناب آیت اس چیز کے مقام بیان میں، آیت کہتی ہے ہمیشہ ہر کام میں کسی ماہر کی طرف رجوع کریں، نہ جاننے والے کی طرف رجوع کریں۔ جو کپڑے نہیں سینا جانتے وہ ان کی طرف رجوع کریں جو سی سکتے ہیں، جو جاہل ہیں ان کو رجوع کرنا چاہیے کس کی طرف؟
فَاسْأَلُوا اہل ذکر کا مطلب یہ ہے اگر آپ بیمار ہیں تو آپ جو یہ علم طب رکھتے ہیں ان کے پاس آپ جائیں، ان سے پوچھیں، اپنی بیماری کا علاج کریں۔ پھر علم طب میں بھی جو آنکھوں کا علاج اس سے کروائیں جو آنکھوں کی بیماریوں کا علم رکھتے ہیں۔ آیت اس چیز کے مقام بیان میں ہے، اس چیز کے مقام بیان میں نہیں ہے کہ کس کی بات کو قبول کرنے اور کس کی بات کو قبول، لہذا اس سے بھی ثابت نہیں ہوا۔ بس صلی اللہ علیہ وسلم۔